لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام دونوں جہاں میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بہت خوب ماشاءاللہ قاری محسن اور جناب محمود الحسن اشرفی صاحب دونوں میرے پیارے پیارے بھائی اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خان اور خوبصورت چہرے ماشاءاللہ پر رونق ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پروگرام کی رونق بڑھا رہے ہیں اور قاری صاحب کی جانب سے محمود بھائی کی جانب سے اور میری جانب سے ہمارے سارے بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ تو بچوں آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود سے متعلق ایک مشہور واقعہ جسے نار نمرود، نار کہتے ہیں بیٹا آگ کو، یعنی فائر کو، نام کہتے ہیں نار کہتے ہیں آگ کو، نار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آگ نمرود کی لگائی ہوئی آگ۔ تو نار نمرود کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ میں نے بتایا تھا نا عرش شہر میں آپ جب آئے تو وہاں تجارت کرتے تھے لوگ، صنعت کرتے تھے اور 2.5 لاکھ کے قریب وہاں آبادی تھی، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بت بیٹا وہ جو اسٹیچوز آپ دیکھتے ہیں نا اسے بت کہتے ہیں، اس طرح کے مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بتاتا چلوں جو کہ میرے ذہن میں آئی ہے یہ بات کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل ہی بت پرستی کا آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جو اس وقت شیطان، اس وقت کی جو سابقہ اقوام تھی حضرت نوح سے پہلے پیغمبروں کی، ان کے پاس آیا اور کہا جب تمہارے یہ باپ دادا مر جاتے ہیں تو ان کی کوئی یادگار بناؤ، انہیں یاد کرنے کے لیے ان کی کوئی خاکے بناؤ، کوئی تصویر بناؤ تاکہ انہیں تم یاد کر سکو۔ تو لوگوں نے پتھروں پر ان کی تصویریں تراشنا شروع کر دیں، ان کے مجسمے بنانا شروع کر دیے اور ان کو بڑی احترام سے اور دیکھ کر یاد کر کے رونے لگے۔ آہستہ آہستہ نسل در نسل، آپ کو پتہ ہے خرابی جب آغاز ہو جائے، اس کا بنیاد ڈال دی جائے تو وہ خرابی در خرابی در خرابی، اب جہالت بھی ظاہر ہے دور دورے سے چلتی رہی ہر دور میں، اسی طرح یہ یادگار جو تھی اسلاف کی یہ بت پرستی کی طرف آ گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس پہ چونکہ میں ایک پروگرام کر چکا ہوں باقاعدہ، اس لیے مجھے یہ پوائنٹ یاد آیا۔ اچھا، اب یہ بت پرستی وہاں شروع ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اپنے ان بتوں کے آگے جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائیں، اپنے ہاتھ سے بنائیں، اپنے ہاتھ سے بلڈ کیے ہیں، ان بتوں کے آگے بیٹھتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، یہ تمہیں کیا دیں گے؟
یہ تو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. تو اس پر قوم نے کہا آپ انہیں برا بھلا نہ کہیں, آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا, یہ ہمارے خدا ہیں, آپ کے ساتھ کوئی بہت بری مصیبت آ جائے گی, بہت بڑا آپ کے ساتھ آزمائش کا مرحلہ آ جائے گا. حضرت ابراہیم کہتے کہ یہ بت جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان, یہ تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں, کیا تم اپنے خدا کو اپنے ہاتھ سے بناؤ گے؟ کیا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا تمہارے ہاتھ سے تخلیق ہوا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو زمین و آسمان کا رب ہے, جس نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے, وہ اصل رب ہے جسے اللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, تو قوم نے جواب میں کہا ہم اپنے ماں باپ دادا پردادا کی جو روایتیں ہیں اور ان کا جو انداز طریقت و بندگی ہے اس کو چھوڑ دیں آپ کے کہنے پر, آپ غلط بات کرتے ہیں اور غلط. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں غلط بات نہیں کرتا, غلط وہ لوگ تھے تمہارے باپ دادا جو کھلی گمراہی پر تھے. قوم سخت ناراض ہوئی اور برا بھلا کہا اور ابراہیم علیہ السلام سے چلی گئی. اب ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ لوگ رخصت ہو گئے, کچھ دن گزرے, اس کے بعد ایک فیسٹیول آیا. ہمارے آپ کے جو ایونچول فیسٹیولز ہوتے ہیں جن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, جیسے عید ہے, اب جیسے بقرہ عید ہے, اسی طرح اس قوم کی, وہ جو کافروں کی قوم تھی, ان کی بھی عید آتی تھی. ان کی عید پر کیا ہوتا تھا؟ ان کی عید پر یہ ہوتا تھا کہ وہ مٹھائیاں اور بہت ساری چیزیں لاتے تھے اور اپنے بتوں کے آگے جو اس وقت موجود تھے, یہ کعبے کے اطراف میں اور آگے پیچھے, وہاں لے جا کے اپنے بتوں کے آگے مٹھائیاں اور یہ سب رکھ دیتے تھے. ایک پرانا مکان انہوں نے بنایا ہوا تھا, اس مکان کے اندر سارے بت ہوتے تھے, لے جا کے مٹھائی وغیرہ اور تھال رکھ دیتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے جنگل کی طرف. جنگل میں جا کر خوب کھیلتے تھے, کودتے تھے, تفریح کرتے تھے اور پھر شام میں واپس آ جاتے تھے. واپس آتے جاتے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے, اجازت لیتے ہوئے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جنگل چلیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس تہوار میں شامل ہوں. حضرت ابراہیم نے جانے سے منع کر دیا. حضرت ابراہیم نے جانے سے منع کر دیا. پھر جب یہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے جا کر خوب کھیلا کودا. پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام اس مکان میں چلے گئے جس مکان میں بت جمع تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک بت بہت بڑا ہے, ایک اس سے چھوٹا ہے, ایک اس سے چھوٹا ہے, مختلف قد و قامت اور خال و خد والے بت وہاں پہ بنائے ہوئے مجسمے موجود تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جس کے تلوار اور ایک بڑا کلہاڑا نما ایک آلہ پکڑا اور کسی بت کی ناک کاٹ دی, کسی کا کان توڑ دیا, کسی کا ہاتھ توڑ دیا. اس طرح آپ نے سارے بتوں کو تقریباً توڑ دیا, نقصان پہنچا دیا اور انہیں عیبدار بنا دیا. تو جب قوم واپس لوٹی اور آ کے یہ منظر دیکھا کہ ہمارے بتوں کے آگے تھال تو رکھے ہوئے ہیں, مٹھائیاں بھی سلامت ہیں, مگر کسی نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑنے کے بعد ایک کلہاڑا جو تھا آپ کے ہاتھ میں, وہ بڑے والے بت کے ایک ہاتھ میں پکڑا دی, وہاں سے چلے گئے. اب جب قوم واپس آئی تو قوم نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, اس کو ابراہیم کہتے ہیں, یقیناً یہ کام ابراہیم کا ہے. یہ لوگ جمع ہوئے, پہنچے نمرود کے دربار میں, جا کر بادشاہ سے کہا کہ ایسے ایسے ماجرا ہوا ہے, ہمارے بتوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. نمرود جو خود بھی خدائی کا دعوے دار تھا, میں خدا ہوں, لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ بھی دشمن تھا. نمرود ابراہیم علیہ السلام کا کون تھا؟ دشمن تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ یہ قوم کے لوگ جمع ہوں, ابراہیم کے خلاف گواہی دیں اور میں ابراہیم کو اپنے دربار میں بلاؤں گا. آپ لوگ گواہی دینا کہ ہمارے بتوں کو اس نے توڑا ہے, ہمارے خداؤں کو اس نے توڑا ہے, پھر ہم اسے سزا دیں گے, موت کے منہ میں اس کو داخل کر دیں گے, اس کو موت دے دیں گے, مار دیں گے, ہلاک کر دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جان ابراہیم سے چھوٹ جائے گی, ہماری جان ابراہیم سے. اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اور اللہ جن لوگوں کو بھیجتا ہے ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے, اسی لیے اس نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات آئی, زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. اب دیکھیے, جب ابراہیم علیہ السلام دربار میں آئے تو یہ جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے سب نے گواہی دی کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا اور بلکہ قید کر دیا گیا, قیدی بنا کے اندر رکھ لیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کئی روز اس میں رہے اور انہوں نے خوب تیاری کی, بہت ساری لکڑیاں لے کر آئے, اتنی لکڑیاں لے کر آئے, دور تک لکڑیاں ہی لکڑیاں تھیں.
اور انہوں نے وہ ساری لکڑیوں کو جمع کر کے ان پہ ایک ایسی آگ بھڑکائی کہ اس آگ کی تپش یہ تھی کہ اس آگ کے اوپر سے اونچائی سے بھی کوئی پرندہ جاتا تو اس کے پر جل جاتے تھے، اتنی تیز آگ لگائی، اور کہا کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دو، ابراہیم کو اس آگ میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملازم آئے نمرود کے، اور انہوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، تھاما اور آگ کی طرف لانے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا، اللہ کا ذکر۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بارش اور ہوا والے فرشتے آئے اور کہا ابراہیم فرمائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میں اللہ کی رضا پر اور ہمیشہ راضی رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی طرف آنے لگے، پھر حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہا حکم دیجئے اس آگ کو بجھا دیتا ہوں، آپ کو ابھی ان سب کے اوپر غالب کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ، اور کہا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کفالت کرنے بے والا۔ شک بے شک بے تو شک۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پہ کیسا بھروسہ ہے کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے سبحان میرا اللہ بچائے گا، اور اگر وہ نہیں بھی بچائے گا تو میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ وہ جو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ میرے لیے کرے، میں نے اپنے آپ کو اس پر سونپ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کی طرف لایا گیا تو اللہ رب العزت نے کیا معجزہ فرمایا؟ اللہ رب العزت نے آگ کی روشنی اور آگ کا جلنا تو باقی رکھا، لیکن آگ میں جو تپش ہوتی ہے، جو جلا دینے والی صلاحیت، تپش، گرمی، وہ اللہ نے ختم کر دی۔ آگ بظاہر جل رہی تھی، دیکھنے والوں نے دیکھا آگ جل رہی ہے، لیکن اندر ٹھنڈک تھی، اندر ٹھنڈک تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نہیں جلے، ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نہیں جلے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں میں باندھا گیا تھا وہ رسیاں جل گئیں، مگر ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں بچوں نمرود کا حال کیا ہوا؟ اللہ، نمرود کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی ایک آیت ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ مکر کرنے والے مکر کریں گے مگر اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، ان سے اللہ سے بہتر تدبیر کوئی نہیں جانتا۔ بے شک۔ مکر کرنے والے مکر کریں، اللہ حکمت فرمائے گا، بہترین حکمت والا۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے پیارے پیغمبر کا، جو اللہ کی بات مانتا ہے نا، اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے، 2 سال 3 سال 1.5 سال کے بچے کیسے کیسے گرتے ہیں مگر انہیں چوٹ نہیں آتی، آتی بھی ہے تو چند لمحوں میں چوٹ چلی جاتی ہے۔ انہیں کون بچاتا ہے؟ اللہ۔ ان کی حفاظت کون فرماتا ہے؟ اللہ۔ اللہ نے پھر اپنے پیارے پیغمبر پر ہوئے ظلم اور ستم کا بدلہ کچھ یوں لیا کہ نمرود کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ نمرود پر اللہ رب العزت نے ایک عذاب نازل فرمایا، اور وہ تھا مچھروں کا عذاب، مچھروں کا عذاب۔ دیکھا ہے نا آپ نے مچھر، اتنے مچھر آئے آسمان پر، مچھر ہی مچھر نظر آنے لگے، اتنے مچھر تھے کہ سورج بھی چھپ گیا، اتنے مچھر آئے، اور انہوں نے نمرود کی قوم میں لوگوں کے خون چوس لیے، ان کے گوشت کاٹ لیے، ایک ایک شخص پر لاکھوں مچھر مسلط ہو گئے، اور انہوں نے اس کے ماننے والوں کے ساتھ یہ حال کیا کہ نمرود کے علاوہ اس کے سارے پیروکاروں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں، مچھر سب کچھ چاٹ کے کھا گئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایسا عبرتناک، ایسی پنشمنٹ دی، ایسی سزا دی اللہ نے اپنے نہ ماننے والوں کو۔ اور آپ کو پتہ ہے نمرود کے ساتھ کیا ہوا؟ ان لاکھوں مچھروں نے تو واپسی کا رخ کر لیا، وہ مچھر واپس چلے گئے، ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں گھس گیا۔ کہاں گھس گیا؟ برین میں۔ کہاں گھس گیا؟ برین میں گھس گیا، اور اس مچھر نے 400 سال تک نمرود کا جو مغز ہے، اندر ہوتا ہے نا برین، اس کو کھانا شروع کر دیا۔ نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود کہتا میرے سر پہ مارو،
جب کوئی مارتا تو وہ مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اندر، اور جب مارنا ختم کرتے تو پھر کاٹنا شروع ہو جاتا. نمرود کو اذیت ہوتی. اب نمرود کے دربار میں ہر آنے والے کے لیے نمرود کا احترام پتہ ہے کیا تھا؟ کہ جب بھی جو بھی آئے گا وہ نمرود کے سر پہ جوتے مارے گا. کیا مارے گا نمرود کے سر پہ؟ کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان تھا. اللہ کا ہر شخص آ کے دربار میں سلامی نہ پیش کرتا بلکہ سر پہ جوتے مارتا، اور نمرود اس بات سے راضی ہوتا. کیونکہ جب تک جوتے پڑتے رہتے وہ مچھر، کیونکہ ایک شخص ہمہ وقت تو جوتے نہیں مار سکتا. نمرود نے کئی لوگوں بلکہ پوری رعایا کو کہا میرے دربار میں جو مدد کے لیے آئے گا وہ مجھے جوتے مارے گا، اور ہر شخص سر پہ جوتے مارتا تھا. اس سے مچھر رک جاتا تھا، کیونکہ جب اس کے سر پہ جوتے پڑتے تھے تو مچھر کو بھی اندر محسوس ہو، مچھر رک جاتا. لیکن جیسے ہی جوتے مارنا بند کرتے مچھر دوبارہ سے کاٹنا شروع کرتا. اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی، وہ چیختا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تا صبح قیامت عزتوں کا تاج پہنا دیا. جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا، آپ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کو ہر نماز میں ہم یاد کرتے ہیں نا، ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ درود پاک، درود ابراہیم جسے کہا جاتا ہے. وجہ انہوں نے اللہ کی بات مانی، اتنی بات مانی کہ انہیں جب آگ میں بھی ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا میں اللہ کے حکم پر اپنا سر جھکاتا ہوں، مجھے آگ بھی قبول ہے، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو ہم سب کو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم سب کو کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے پیارے محمود انکل انشاءاللہ آپ کو کلام سنائیں گے اور ہم اسی پر رخصت ہوں گے. مجھے آپ سب کی آواز سننی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. فیض خلیل فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی. جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں، پلاتے
رب ہے معطی، یہ ہے قاسم رب ہے معطی، یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ ہے اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے، یہ ہے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے، یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے، یہ ہے کہہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے، یہ ہے مژدہ رضا کا سناتے، یہ ہے سچی بات سکھاتے، یہ ہے سیدھی راہ چلاتے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔